المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير صدق اللہ مولانا العظیم۔ البتہ پکی بات ہے کہ کافر ہوئے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے۔ فرما دیجئے پھر کون مالک ہے اللہ کے مقابلے میں کسی چیز کا؟ اگر چاہے اللہ تبارک و تعالی یہ کہ ہلاک کر دے مسیح کو جو مریم کا بیٹا ہے اور اس کی ماں مریم کو اور جو کچھ ساری مخلوق ہے زمین میں، اور اللہ ہی کے لیے حکومت و بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمینوں کی اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے۔ پیدا کرتا ہے اللہ جو چاہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 17 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا۔ پہلے بھی یہ بات کئی مرتبہ عرض کی ہے، عیسائیت جن کو نصارہ کہتے ہیں، ان کے عقیدوں کے بگاڑ میں سے سب سے بنیادی بگاڑ اور عقیدے کی خرابی یہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الیاذ باللہ خدا کا بیٹا یا عین خدا کہتے تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو خدا کی بیٹی یا تین میں سے تیسرا یعنی خدائی میں تیسرا حصہ شریک قرار دیتے۔ عیسائیوں میں ایک فرقہ ہے جس کو یعقوبیہ کہتے ہیں۔ ان کا نظریہ یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں خود اللہ ہمارے سامنے، اس کو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ عین خدا کہتے ہیں۔ جیسے کسی بندے میں جن آ جاتے ہیں تو اب وہ بندہ بول رہا ہے، دیکھ رہا ہے، پکڑ رہا ہے، چھوڑ رہا ہے، لڑ رہا ہے، بھڑ رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں بندہ نہیں کر رہا، جن کا کہا۔ جن اس کے اندر غلو کر دیا، اس بندے کے جسم کے اندر جن جو ہے اتر چکا۔ بالکل ان کا ایک عقیدہ ہے یہ حلول کا، جیسے ہندو کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ گائے کے اندر خدا کا یعنی بھگوان حلول کر چکا۔ اور کئی سارے ہیں جو کتوں کے بارے میں یہی عقیدہ رکھتے ہیں، مورتیوں کے بارے میں یہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ عیسائیوں کا ایک فرقہ یعقوبیہ، ان کا نظریہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر اللہ تعالیٰ خود حلول کر چکا ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل ان کے ہاں یہ تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام جو کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، یہ خود اللہ ہے، اپنے آپ میں پیدا ہوا ہے، ورنہ انسان کو مرد عورت دونوں کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے۔ اور یہاں تو حضرت مریم علیہ السلام نے شادی نہیں کی اور کسی انسان نے، مرد نے ان کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، وہ پاک دامن عورت ہے، پھر بھی اس کو بیٹا ہوا، بس یہی خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ الیاذ باللہ اس شکل میں ہمارے سامنے ظاہر ہوا۔ اور یہی معاملہ قادیانیوں کا، مرزائیوں کا ہے۔ غلام احمد قادیانی مرزے کے بارے میں یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام پہلے کہتے تھے کہ یہ عیسیٰ موعود ہیں، کہ جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے آسمانوں پر عیسیٰ علیہ السلام ہیں، قیامت سے پہلے آئیں گے، تو وہ مرزے نے کہا کہ میں، اور بعد میں کہنے لگے کہ نہیں، اب یہ احمد ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احمد ہیں جو اس شکل میں آ گئے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پرتو، اس کو کہتے ہیں ذلی نبی، ذل کہتے ہیں سائے، یعنی اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ایسا پڑ گیا ہے، یہ محمد کا سایہ ہے، یہ محمد کا پرتو ہے۔ بروزی نبی، یعنی یہ ایک شکل میں زہر ہوئے، بروز ہوتے ہیں زہر ہونے کو کہتے ہیں۔ یہ مختلف قسم کے باطل نظریات، من گھڑت عقیدے، تو عیسائیوں کا بھی یہ عقیدہ تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کی اس آیت مقدسہ میں تردید فرمائی کہ دیکھو تمہارا یہ کہنا کہ بھی مسیح ابن مریم عین خدا ہے، وہی اللہ ہے، وہی معبود
قابل عبادت ہے۔ تمہارا یہ کہنا پہلی بات یہ ہے کہ یہ کفر ہے، تمہارا یہ کہنا پہلی بات یہ لقد کفر الذین، پکی بات ہے کہ وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ مسیح ابن مریم ہے۔ اور اس کے بعد اگلی، اگر یہ خدا ہوتا، ایک فرضی بات ہم کہتے ہیں کہ مریم جو عیسیٰ علیہ السلام کی امی تھی تمہارے بقول خدا کی بیوی علیاذ باللہ اور خدائی میں شریک تھی، تو بتاؤ ان پر موت آئی کہ نہیں؟ عیسائی کہتے تھے ہاں وہ تو مر گئی ہے۔ تو بھئی عیسیٰ علیہ السلام پر ان کے بقول تو موت آ چکی، کیونکہ وہ جو آج اپنی ہر عبادت خانے میں، ہر اپنی عبادت خانے کے اوپر صلیب کا نشان لٹکاتے ہیں، بناتے ہیں، تو ان کا مطلب یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام پھانسی لگ چکے اور ان کا نظریہ ہے کہ ساری عیسائیت کے بارے میں وہ فدیہ بن گئے ہیں، کفارہ بن گئے ہیں، اب ہم عیسائی کچھ بھی کرتے پھریں ہم سے قیامت میں کوئی حساب کتاب بھی نہیں ہونا اور ہم سب نے ویسے ہی جنت میں چلے جانا ہے، کیونکہ ہمارا کفارہ، ہمارا بدلہ عیسیٰ علیہ السلام ہو چکے ہیں۔ یہ ان کا نظریہ ہے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خود صلیب بنا کے ان کی موت کی شہادت گواہی خود دے رہے ہیں، تو بھلا جو مرتا ہے وہ بھی خدا ہوتا ہے؟ مریم علیہ السلام پر موت کے تم قید ہو، عیسیٰ علیہ السلام پر موت کے تم قید ہو، اگرچہ مسلمانوں کا نظریہ یہ نہیں ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے اور قرآن مجید کی آیات مقدسہ کی روشنی میں ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث متواترہ کی روشنی میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ آج بھی موجود ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کے موقع پر ملاقات ہوئی ہے اور وہ قیامت سے پہلے واپس تشریف لائیں گے اور دجال کو قتل کریں گے، مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے دین اسلام کی تبلیغ کریں گے اور عیسائیت جتنا بگاڑ کا شکار ہو چکی ہے، مثلا عیسائی خنزیر کو بکری کی طرح حلال سمجھتے ہیں، وہ اس کی حرمت کا اعلان کریں گے اور اس کے علاوہ صلیب کو توڑیں گے اور جتنے ان کے باطل نظریات ہیں ایک ایک کی رد کر کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا، دیا ہوا، سمجھایا ہوا دین اسلام کی پیروکاری کریں گے، اسی کی تبلیغ کریں گے، اسی کی غلامی کریں گے، اسی کی اتباع کریں گے۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ارشاد فرمایا کہ تم دین اسلام کی قدر کرو، جو دین میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں یہ ایسا قیمتی دین ہے کہ اگر کوئی نبی اور رسول پہلے نبی اور رسولوں میں سے زندہ ہوتا تو اس کو بھی کوئی چارہ نہیں تھا سوا میری اتباع کے اور میرے دین کی اتباع، کسی کے لیے کوئی چارہ نہیں تھا۔ تو مسلمانوں، اللہ کے بنائے ہوئے دین، اللہ کے بھیجے ہوئے دین، اللہ کی بھیجی ہوئی کتابیں وہ ہمارے دین اسلام کے سامنے نہیں چل سکتی تو پھر ہم نے ہمارے اپنے بنائے ہوئے نظم کہاں چل سکتے؟ وہ جی ہمارے خاندان میں رواج یہ ہے، فوتگی کے وقت پتہ نہیں کتنے رواجات بنائے ہوئے ہیں، شادیوں کے وقت پتہ نہیں کتنے رواجات بنائے ہوئے ہیں، بچہ پیدا ہو تو پتہ نہیں کتنے رواجات بنائے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کے بندے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین ہے اور دین کامل ہے جو پیدائش سے لے کر کے موت تک، قبر میں اتارنے تک ہماری ہر موقع پر رہنمائی کرتا ہے۔ کہیں بھی دین اسلام مسلمان کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ سو رہا ہے تو دین اسلام تجھے بتاتا ہے کیسے سونا ہے، اٹھ رہا ہے دین اسلام تجھے بتاتا ہے کیسے اٹھنا ہے، کھا رہا ہے دین اسلام تجھے بتاتا ہے کیسے کھانا ہے، پی رہا ہے دین اسلام تجھے بتاتا ہے کیسے پینا ہے۔ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ دشمنی ہو گئی، دین اسلام ہدایات دیتا ہے، کسی کے ساتھ دوستی ہے، دین اسلام رہنمائی کرتا ہے، مرد کے لیے، عورت کے لیے، چھوٹے کے لیے، بڑے کے لیے، امیر کے لیے، غریب کے لیے، شہری کے لیے، دیہاتی کے لیے، پڑھے لکھے کے لیے، ان پڑھ کے لیے۔ پوری زندگی کے اندر دنیا کا کوئی ایک موقع 1444 سال میں آج تک نہیں آیا اور قیامت تک نہیں آئے گا جہاں بندہ یہ کہے کہ اس موقع پر دین اسلام میری رہنمائی نہیں کرتا۔ یہ نہ ہوا ہے اور نہ قیامت تک ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ میرے علم میں ایک بات نہ ہو، کسی اور مولوی کے علم میں نہ ہو،
کسی اور مسلمان کے علم میں نہ ہو، لیکن دین کے اندر موجود ہے۔ میرا علم ناقص ہے، میرا دین ناقص نہیں ہے۔ میرے علم کے اندر کمزوری خامی ہے، لیکن دین اسلام کے اندر کمزوری خامی نہیں ہے۔ ایسا خوبصورت دین اللہ نے ہمیں دیا کہ اس دین کے آتے ہی تورات منسوخ، انجیل منسوخ، زبور منسوخ، صحائف انبیاء منسوخ، کل طرق مسدود، فرمایا اللہ تک پہنچنے کے جتنے راستے ہو سکتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جس علاقے کا جو نبی تھا، جس علاقے کا جو دین تھا، جس قوم لوگوں کے لیے جو دین تھا، ہر ایک نبی کی اتباع ایک مستقل راستہ تھا اللہ تک پہنچنے کا۔ کسی بھی نبی کی اتباع کرتے اللہ تک پہنچ جاتے، لیکن فرمایا کل طرق مسدود، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو اب سارے راستے بند ہو گئے، اب ایک ہی راستہ، اور وہ راستہ ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سچی غلامی کا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، لیکن لفظ فاتبعونی کا ہے، میری اتباع کرو۔ یہ نہیں ہے کہ میرے نعرے لگاؤ گے، میری محبت کے دم بھرو گے تو بس تمہیں بغیر عمل کے ہی سب کچھ مل جائے گا، نہیں ملے گا عمل سے۔ سنت پر عمل شرط ہے، یاد رکھو۔ اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلنے کے لیے سنت لازم ہے۔ کسی پر بھی رب کی رحمت کا دروازہ نہیں کھلتا جب تک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت وجود میں نہیں۔ تو اس لیے فرمایا ان سے کہہ دیجئے کہ بھی تم اللہ کے مقابلے میں کون ہے جو اختیار رکھتا ہو کہ اللہ مریم علیہ السلام کو مارے کوئی بچا سکے، اللہ عیسیٰ علیہ السلام پر موت لائے کوئی بچا سکے، ہے کوئی نہیں؟ تو جب ان دونوں پر موت کے تم بھی کہہ دو تو پھر ان کو خدا کیسے مانتے ہو؟ خدا مرنے والا کبھی نہیں ہوتا، وہ تو حی ہے، وہ قیوم ہے۔ تو فرمایا قل، فرما دیجئے فمن یملک من اللہ شیئا، پھر کون اختیار رکھتا ہے اللہ کے مقابلے میں ذرہ برابر بھی، ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم و امہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے یہ کہ موت دے ہلاک کرے مسیح ابن مریم کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اور اس کی ماں کو، کون اس کے مقابلے میں اختیار رکھتا ہے جو ان کو بچائے؟ اب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی مثال دے کے کہہ رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دے کے کہہ رہے ہیں، ایک بلیہ عورت نبی کی امی کی مثال دے کے کہہ رہے ہیں کہ میں اگر ان کو ماروں تو میرے سامنے کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ اور ادھر سٹیج پہ تقریر ہو رہی ہے، یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، سٹیج پہ تقریر ہو رہی ہے، بندہ آ گیا، حضرت وہ جو آپ کا مرید تھا میرا بیٹا تھا وہ تو مر گیا۔ اچھا میرا مرید میری اجازت کے بغیر مر گیا؟ جرأت کیسے ہوئی جبرائیل کو؟ اٹھے حضرت، بس غائب ہو گئے وہاں اس جگہ سے۔ جبرائیل علیہ السلام کو جا کر پکڑ لیا۔ جبرائیل علیہ السلام کے پاس روحیں تھیں، پتلی تھی، تھیلا تھا، شاپر تھا، اس میں روحیں تھیں، اس کو تھپڑ بھی مارا اور روحیں بھی چھین لی۔ جو اس دن جہاں جہاں مرا تھا سارے اٹھ بیٹھے، اس بندے کا بیٹا بھی اٹھ بیٹھا جو حضرت کے پاس آیا تھا۔ اس پر بس نہیں، آگے مولوی کہہ رہا ہے، جبرائیل روتا ہوا خدا کے پاس گیا، یا اللہ کیا ہوا بھائی، کیوں رو رہا ہے؟ وہ پیرانے پیر نے مجھے مارا ہے اور ساری روحیں چھین لی۔ مولوی صاحب آگے کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے چپ کر جا، شکر کر، وہیں سے چلا گیا۔ اگر میرے پاس آ جاتا تو جتنے میں نے مارے تھے جب سے وہ تو سارے چھین کے لے جاتا، پھر میں کیا کرتا؟ الیاذ باللہ، یہ کفر نہیں تو اور کیا؟ جس خدا کے فرشتے روتے ہوئے مارے کھا کے جائیں اور وہ خدا خود ڈر رہا ہو، الیاذ باللہ، یہ کفر نہیں ہو رہا؟ آگے قوم کیا کری؟ سبحان اللہ ماشاء اللہ، اور ساتھ بیلیں بھی ڈال رہی سے میراثی پہ ڈالی جا رہی ہوتی ہیں، سٹیج پہ بیلیں بھی ڈال رہی ہیں۔ یہ ہمارا علمی مقام ہو چکا ہے، بس صرف سرتال ہو پھر ہم کہتے ہیں مزاح۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ پاک اگر ان کو موت دے، اللہ ان کو ہلاک، لفظ بھی ہلاکت کا ہے، موت کا نہیں آیا، اگرچہ مراد موت ہے۔ اللہ اگر ارادہ کرے این یہلک
المسیح ابن مریم و امہ، کہ اللہ ارادہ کرے ان کو ہلاک کرنے کا، ہے کوئی اللہ کے مقابلے میں بچانے والا؟ اور صرف ان کو نہیں، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین میں جتنے انسان ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، رب سب کو ایک لمحے میں فنا کر دے، ہے کسی میں دم کے سامنے رکاوٹ بن جائے گا؟ مرضی تو اسی کی چلی، خالق تو وہی ہے، قادر مطلق تو وہی اللہ ہے۔ فرمایا وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمینوں کی، اور جو کچھ زمین و آسمانوں کے درمیان ہے۔ باقی رہ گیا تمہارا یہ نظریہ، وہ جی عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام ماں باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے، پھر اس کو بھی خدا مان لو والعیاذ باللہ۔ حضرت حوا علیہ السلام بغیر ماں کے پیدا ہوئی مرد کی بائیں پسلی سے، پھر اس کو بھی خدا مان لو۔ یہ تو اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے، اللہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے پیدا کرے، چاہے بغیر باپ کے پیدا کرے، چاہے بغیر ماں کے پیدا کرے، چاہے ماں باپ دونوں کے ساتھ پیدا کرے، اور چاہے زندگی بھر ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، کئی شادیاں کر لے، مرد بھی ہو، عورت بھی ہو، نکاح بھی ہو، ملاپ بھی ہو، اللہ اولاد نہ دے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو فرمایا وَيَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت والا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔